السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ رب العالمین 18ویں مطالعاتی نشست کے حاصل مطالعہ کا معاملہ درپیش ہے، اور اس ضمن میں یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ 18ویں مطالعاتی نشست میں ایک غزل پیش کی گئی، اور اس نشست کا قرینہ یہ بنایا گیا کہ جو ایک طریقہ وضع کر لیا گیا ہے کہ ہر مرتبہ کسی کو مہمان خاص اور کسی ایک کو مہمان اعزاز کے طور پر شامل کیا جاتا ہے، لہذا اس 18ویں مطالعاتی نشست کے مہمان خاص یو کے سے ہی ندیم راٹھوڑ صاحب، اور کراچی پاکستان سے اقبال خاور صاحب مہمان اعزاز کے طور پر شامل کیے گئے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اپنے حاصل مطالعہ کا تمہیدی سلسلہ میں تھوڑا سا شروع کر دوں، اور کچھ تمہید کے بعد آگے آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ تمہید یہ ہے کہ اس بار سمینہ گل صاحبہ کا نام کیونکہ ظاہر ہو گیا ہے، اور اب اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، اور کوشش یہ کی جاتی رہی، اور اس میں ہم 99% کامیاب بھی رہے کہ نام جو ہے وہ کسی بھی تخلیق کار کا، وہ شاعرہ یا شاعر ہوں، ظاہر نہ کرنے میں یہ ایک رمز یا یہ ایک مصلحت پوشیدہ تھی جو یقیناً مثبت سوچ کے ساتھ شامل کی گئی تھی۔ تمام جو ہمارے وائی ایف کے جو عاملین ہیں اور اراکین ہیں، اور ہم سب جو اس کا حصہ ہیں، تو باہمی مشاورت سے یہ طے پایا تھا کہ تخلیق کار کا نام نہ پیش کیا جائے، تاکہ لوگ کوئی ذاتی اس میں رو رعایت نہ برتیں یا جھجکے نہیں، اور کھل کے اپنا بے لاگ تبصرہ کریں۔ تو اس کا الحمدللہ 17ویں نشست تک ایسا ہی امپیکٹ آیا کہ واقعتاً لوگوں نے کھل کے گفتگو کی، اور میرا خیال ہے اس پوری 17ویں نشست میں سے کبھی کبھی مجھے بھی علم نہیں ہوتا کہ کس کی تخلیق پیش کی جا رہی ہے، تو میر صاحب کیونکہ اس کے روح و رواں ہیں، لہذا ان تک یہ بات ہوتی ہے، اور ہم اس سے عموماً باخبر رہتے ہیں، جس کا ایک مقصد میں نے آپ سے عرض کیا۔ تو اس تمیدی گفتگو کے بعد پیش نظر غزل جو پیش کی گئی تھی، وہ کیونکہ نام میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ظاہر ہو گیا ہے، تو اب میرا خیال ہے کچھ نام لینے میں اور اظہار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو محترمہ سمینہ گل صاحبہ کی یہ غزل تھی، اور اس پر گویا کہ کیونکہ کرونا کا ابھی کچھ ایک معاملہ درپیش ہے، لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے حکومتوں نے ہر طرف، ہماری ہی اپنی یعنی کہ اچھائی کے لیے اور ہمارے ہی افادے کے لیے، اچھا یوں تو میسر ہے فرصت بہت گھروں پر، اور اس لحاظ سے یقیناً رائے زیادہ آنی چاہیے تھیں، لیکن کم زیادہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس میں اگر 5-6 رائے بھی آ جائیں اور وہ وقی ہوں، تو میرا خیال ہے وہ 10-12 رائے یا 15 رائے یا 15 آرا پر ان سے زیادہ اثر جو ہے وہ ان وقی آرا کا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو بھی ہمارے شرکاء ہیں سبھی قابل احترام ہیں اور صد قابل احترام ہیں، لیکن اس دفعہ جو رائے آئی ہیں وہ اگر کم بھی ہیں تو وہ بڑی جامع، بڑی وقی اور بڑی مفصل، اور اجمالی طور پر بھی اس کا ذکر آگے آتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم رجوع کرتے ہیں جو ہمارے حق نواز مغل صاحب ہیں، شاید ہاں حق نواز مغل نام ہے ان کا، اور میں ان کے نام سے پہلے واقف نہیں تھا۔ ہمارے محترم حق نواز مغل صاحب نے جو رائے سے پر دی ہے، ان کے مطابق جو انہوں نے کہا، میں اس کا لب لباب پیش کر دیتا ہوں۔ کہیں کہیں میں ان کی رائے پڑھ بھی دوں گا جو ہوں گی، اور کہیں اس کا لب لباب
تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے اس غزل کو ایک چست اور تازہ اشعار سے مملو غزل قرار دیا، اور ان کا یہ کہنا یہ بھی ہے کہ اس غزل میں یہ اچھی بات ہے کہ اس میں پیغام ہے، کوئی نہ کوئی میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کامیاب کوشش ہے ان کے مطابق، اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اس میں پیغام بھی ہے اور روایت بھی۔ اور ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ بدن گوئی کی بجائے شاعری ٹپک رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بدن گوئی کا مجھ جیسا طالب علم اور کم فہم اس کو سمجھا نہیں، وہ بعد میں چاہیں تو مجھے میرے ان باکس میں بتا دیں تو میں بھی کچھ سیکھ لوں کہ یہ بدن گوئی کیا ہوتی ہے۔ میری مطلب میں وہ شاید کچھ اور لکھنا چاہ رہے ہوں گے، یا میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ بہرحال تو حق نواز مغل صاحب نے ایک چست اور تازہ اشعار سے مملو غزل قرار دی ہے، جیسے میں نے بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ پیغام ہے، روایت ہے، بدن گوئی کے بجائے شاعری ٹپک رہی ہے، بھرپور ترنم ہے۔ یہ ان کی مختصر لیکن بہت جامع رائے ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ الفاظ کا چناؤ کیے بغیر ایک ٹو دا پوائنٹ بات کی، اور اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں۔ اور بہرحال اس دفعہ اور گزشتہ سے پیوستہ ایک بڑا اچھا گویا کہ اثر یہ آیا ہے کہ روزرم میں یعنی یو کے روزرم میں ہمارے محترم ڈاکٹر قیصر زیدی صاحب گزشتہ 3-4 نشستوں میں جو بہت عرصے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس طرف مائل کیا اور راغب ہوئے، تو بڑے نہایت عمیق نگاہی کے ساتھ اور خالص شاعرانہ، ادبی اور ناقدانہ رائے کے ساتھ وہ نواز رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی ماشاءاللہ ان کی کافی طویل رائے ہے، وہ پڑھی تو نہیں جا سکتی، اس کے چیدہ چیدہ نکات اور کچھ ان کے الفاظ جو بطور حوالہ یا سند مجھے پیش کرنے ہوں گے وہ میں کہیں سے پڑھ بھی دوں گا۔ تو بڑا اچھا ہے کہ یہ گویا کہ سائن ہے، ایک علامت ہے کہ محترم قیصر زیدی صاحب ایک اچھی نظر رکھتے ہیں، اور استادی شاگردی کے اس عمل سے گزرے ہوئے ہیں، استاد کی آنکھیں دیکھی ہیں انہوں نے یقیناً، اور ان سے سیکھا ہے، جسے زانو تلمس طے کرنا کہتے ہیں باقاعدہ۔ تو یقیناً انہوں نے اساتذہ سے سیکھا ہے، اور خود ان کے استاد محترم جیسا ان کا وہ عموماً ذکر کرتے رہتے ہیں، ان سے انہوں نے جو کچھ سمجھا سیکھا، اور ادب کا جو خود انہوں نے کنسیو کیا معاملہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی رائے کی ایک وقت ہے، اور لندن بھر میں بھی ہے، روزڈرم میں بھی ہے، اور ہم بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر قیصر زیدی صاحب نے یعنی کہ تخلیق کار کو بہت احتیاط اور چھان پٹک کرنے کی، اور اپنی تخلیق کو خود ناقدانہ برتاؤ اور قاہرانہ نظر سے گزار کر عام کرنے کی ماہرانہ صفات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ مشورے دیے ہیں، اور امید ہے کہ محترمہ ہماری بہن سمینہ گل صاحبہ جناب قیصر زیدی صاحب کی رائے سے بھرپور استفادہ کریں گی، اور جو کچھ نکات انہوں نے پیش کیے ہیں۔ تو میں اب یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورم پر تخلیق کار کا میں نے پہلے بھی کہا کہ نام صیغہ راز رکھنے کے افادے سے ہم سبھی یقیناً یعنی کہ مانوس ہیں، اور کھل کر اسی لیے ہم اظہار رائے کا جو ہے وہ بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بلا رو رعایت تخلیق پر بات کی جائے۔ تو بہرحال انہوں نے تو تخلیق کار کا جو برائے تبصرہ فورم پر غزل یا نظم پیش کرتے ہیں، ہم انہیں یقیناً اس لیے نام ہم صیغہ راز میں رکھتے ہیں کہ ان تک بہت ہی ماہرانہ، بے لاگ اور کھلی ڈلی رائے پہنچے، تاکہ ہم سب بھی اس سے سیکھتے ہیں۔ ہر ایک کے شعر میں، ہر ایک کی تحریر میں عموماً یہ عرض کرتا ہوں کہ ماں سوائے قرآن مجید کے ہر تحریر میں ہر وقت اصلاح اور بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اور بار بار اپنی چیز کو دیکھنے سے، پالشنگ کرنے سے، سیکل کرنے سے نظم یا غزل یا کوئی بھی تخلیق وہ یقیناً بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور پالشنگ کا عمل میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر، اور سیکھنے کا عمل زندگی بھر چلتا رہتا ہے اور چلتا رہنا چاہیے۔ تو یہاں بھی یقیناً جو بے لاگ تبصرے ہوئے ہیں، یقیناً ان سے سمینہ گل صاحبہ سیکھیں گی، استفادہ کریں گی، ہم بھی اس سے سیکھ رہے ہیں۔ تو اس زمن میں جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بطور طالب علم
میں تو خود اعتراف کر لیتا ہوں سب سے پہلے کہ ہر بار مجھے یہ 18ویں نشست تک الحمدللہ ہر بار کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا رہا ہے اور مل رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں تک تو ہم نے بات کر لی، لیکن کچھ ایسا ہوا اس دفعہ کہ محترمہ سمینہ گل صاحبہ بہن ہماری شاید وہ اس پیٹرن سے واقف نہیں تھیں۔ ایک تو انہوں نے اپنی شعر میں ہی ایک ایسا مصرع استعمال کر لیا جو اس بات کا غماز تھا کہ یہ کسی شاعرہ کا کمال ہے، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے فوراً ہی رائے آتے ہی لوگوں کا شکریہ بھی ادا کر دیا۔ تو مجھے خود ان کی سادگی پر ایک تبسم سا جو ہے میرے لبوں پہ پھیل گیا، اور کورونا کی اس ماحولی فضا میں ایک اچھا ہے کہ کوئی اس بات کا موجب بن جائے، وجہ بن جائے کہ وہ آپ کے چہروں پر کوئی شگفتگی، کوئی مسکراہٹ لا سکے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو وہ ہماری بہن سمینہ گل صاحبہ کی سادگی پر میں تو ایک مسکرا دیا، تو چلے ایک مسلمان بھائی تو خوش ہو گیا، تو ایک صدقہ تو آپ نے کر دیا۔ تو بہرحال ان کا وہ شعر جس سے وہ خود نہ بھی کہتی تو تش تش بام ہو رہا تھا معاملہ، اور وہ خود اس امر کا غماز تھا وہ شعر کہ یہ کسی شاعرہ کا ہے۔ وہ شعر ان کا وہ تھا کہ میرے بیٹے کا ہی مجھے گرتی کو تھامے گا، میرے بیٹے کا بیٹا ہی مجھے گرتی کو تھامے گا، کہ اس سے خوبصورت اور سہارا ہو نہیں سکتا۔ غزل کا قافیہ ردیف آپ کے سامنے ہے، اس میں یہ شعر بھی شامل ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو چلیے میں سب سے پہلے اپنا ہی چھوٹا سا تبصرہ اس میں شامل کر دیتا ہوں کہ اس شعر کا جو جزوی تبصرہ ہے وہ میں دیتا چلوں کہ مصرع اولیٰ میں جو مجھے انہوں نے استعمال کیا ہے بہن ہماری سمینہ گل صاحبہ نے، وہ اگر مجھ استعمال کرتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، اور وہ روزمرہ بھی تھا اور برمحل بھی تھا۔ تو بہرحال یہ کوئی وہ اصلاح نہیں ہے، بلکہ صرف ایک نشاندہی کا جو فرض ہے مجھ پر وہ میں نے عرض کر دی۔ تو اگر وہ اس مصرے کو یوں کر دیتی کہ میرے بیٹے کا بیٹا انشاءاللہ مجھ کو تھامے گا، تو اب دیکھیے اس میں سے یہ تاثر ہی نکل جاتا ہے کہ یہ کوئی شاعرہ ہیں یا شاعر ہیں۔ تو وہ مجھے گرتی کو تھامے گا، جو گرتی کا لفظ آیا تھا تو اس نے تانیثیت کا یا جینڈر وائز یہ اظہار کر دیا، اس بات کا غماز ہو گیا کہ یہ کسی شاعرہ کا شعر ہے۔ خیر اگر یہ بھی اندازہ کسی کو ہو جاتا تب بھی کوئی یہ پروبیبلٹی تو نہیں لگا سکتا کہ یہ شاعرہ ہیں تو کون ہوں گی، لیکن پھر بھی ہم کیونکہ اس کو صیغہ راز میں رکھتے ہیں، تو بہرحال انہوں نے جب لکھا تو اگر وہ کر دیتی کہ میرے بیٹے کا بیٹا انشاءاللہ مجھ کو تھامے گا، تو یہ بقول جون ایلیا یہ میرا مشورہ ہے، التجا نہیں۔ تو میں کوئی اصلاح نہیں دے رہا، بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بطور مثال، یہ صلاح ہے، اصلاح ہرگز نہیں ہے، کہ اگر وہ مصرع یوں کر دیتی تو یہ زیادہ مناسب ہوتا، اور مجھے جو غیر فصیح سا لفظ ہے اس جگہ برمحل نہیں ہے، تو وہ مجھ کا محل تھا اصل میں، میرے بیٹے کا بیٹا انشاءاللہ مجھ کو تھامے گا۔ تو اگر ہو بھی کہ مجھ گرتے کو تھامے گا، مجھے گرتی کو پھر بھی نہیں ہے محل، مجھ گرتے کو ہوتا ہے۔ چلے خیر یہ تو ایک ویسے ہی ایک اضافی بات میں نے کہہ دی۔ تو اگلا یہ ہے کہ چلتے ہیں اب ہم ڈاکٹر زیدی صاحب کی رائے کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ غزل کی ردیف کا منشا و تقاضا یہ تھا کہ مصرے میں کسی ایسے قرینے کی ضرورت تھی کہ بیان میں ایک استفہامی سلیقہ برتا جائے، یعنی کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہو یا کوئی ناممکنات میں سے یا خارق عادت کوئی بات ہو، اور جو عجز اور معجزے یا کرامات کے ذیل میں آتی ہے کہ جناب عام طور پر تو یہ ہوتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا، لہذا یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس پورے غزل کے بیانیے میں ایک یہ بات ہوتی کہ کوئی استفہامی سلیقہ برتا جاتا، اور جس کا جواب یہ ہوتا کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ نیز ڈاکٹر صاحب کے مطابق جو میں لب لباب ان کا ہے، الفاظ تو میں نہیں ادا کر رہا، جو پہلے الفاظ ان کے تھے وہ میں نے پڑھ دیے۔ لب لباب میں بتاتا ہوں، انہوں نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ پیش نظر غزل کی جو ردیف ہے
اس سے بھرپور کام نہیں لیا گیا. یہ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے، اور کسی حد تک وہ اس لحاظ سے اس لیے درست ہے بات کہ کئی مصرے وہ اس بات کی یعنی کہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ واقعی کہیں کہیں ردیف جو ہے وہ گر گئی. اس کو کہتے ہیں ردیف کا گرنا، یا ردیف جو ہے وہ ٹھکی ہوئی ردیف نہیں ہو پائی. نیز انہوں نے فرمایا کہ کئی مصرے اور اشعار ردیفی استعمال کے رد و ابطال کے غماز دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ خود وہ اپنی ہی بات کی کنٹرڈکشن کرتی جا رہی ہیں کئی جگہ. یہ ڈاکٹر قیصر زیدی کا بھی خیال یہی ہے، انہی کا خیال میں پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کئی جگہ ردیف ایسی استعمال ہوئی کہ ایک مصرع کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے اور دوسرے مصرے میں اسی بات کا ابطال یا رد ہو گیا اور اس کو کنٹرڈکٹ کر دیا. تو یہ بھی اس میں ایک نظر آ رہی ہے پوری غزل میں کیفیت. اور کئی مصروں اور اشعار میں ڈاکٹر صاحب نے تفصیل و جزیات کو بڑی ظرف نگاہی اور نہایت فاضلانہ طرز سے جو ہے تبصرے کا حصہ بنایا ہے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیے ہماری بہن محترمہ سمینہ گل صاحبہ اس بات کو سمجھیں کہ اب جو ہے قیت الرجالی کی کیفیت ہے، لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں جو سمجھتے بھی ہوں اور سمجھا بھی سکتے ہوں اور سمجھا بھی دیتے ہوں. تو یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے کہ ڈاکٹر قیصر زیدی صاحب جیسے ہمارے اس فورم پر ہیں اور وہ گہری نگاہ رکھتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برملا اظہار بھی کر دیتے ہیں، بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں اور بلا روح رعایت. بہت اہم بات. تو یہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں اس بات سے، اور یقیناً آپ بھی اس میں جو کمی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، امید ہے کہ آپ ان کو ضرور پیش نظر رکھیں گے اور انشاءاللہ اسی سے ارتقا ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے بڑا فاضلانہ تبصرہ کیا ہے، اور کئی جگہ انہوں نے صرف و نحو کے یعنی کہ صرفی و نحوی یعنی کہ گرامیٹیکلی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ کیونکہ وہاں بتا چکے ہیں سب تفصیل سے، لہذا اس وقت اس کی میں ضرورت محسوس اس لیے نہیں کرتا کہ کم وقت میں زیادہ بات کرنے کا میرا ارادہ ہے، ہم کم سے کم وقت میں سمجھ لیں. اس کے علاوہ قیصر زیدی صاحب نے لفظ سیارہ کے غیر مشدد استعمال پر بھی توجہ دلائی ہے. یقیناً آپ نے سیارہ استعمال کیا ہے، اس کی کہیں کوئی توجہ نہیں ہے. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے گزشتہ سال ہمارے ایک اور محترم صاحب وہ نیت کو جو ہے نیت استعمال کر گئے تھے، اور جب ان سے استفسار کیا گیا اسی فورم پر یا دوسرے فورم پر جو ہمارا ہے یارکشائر ادبی فورم کا، تو وہ اس کی کوئی توجہ پیش نہیں کر سکے. ادھر ہی بھی یہی معاملہ وہ ہے. دیکھیں نا، ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. تو اب نیت لفظ ہے، اگر ہم اس کو نیت باندھ دیں تو یقیناً کہیں اس کی مثال نہیں ہے، کسی نے باندھا ہو تو یقیناً. تو اب سیارہ اگر ہماری بہن سمجھتی ہیں کہ یہ انہوں نے بالکل درست استعمال کیا ہے، تو یقیناً یہ ان کا حق ہے کہ یہ اس کی کہیں سے کوئی توجہ کوئی سند اگر حوالے کے طور پہ پیش کر دیں تو ہم سب کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے کہ واقعی سیارہ جو ہے سیارہ کی جگہ سیارہ، یا طیارہ کی جگہ طیارہ بھی ہم پھر باندھنے لگیں گے. تو میرا خیال ہے یہ بظاہر اس کی کوئی سند تو ملتی نہیں ہے، لیکن اگر وہ پیش کر دیں تو اچھا ہے، ہم سب رجوع کر لیں گے اور ہمیں اضافہ بھی ہو جائے گا علم میں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا سیارہ کے تجدید کے علاوہ، انہوں نے کہا کہ جو تیسرا شعر ہے اس میں جنگر اور بلے کے خسارے سے متعلق جو توجہ پیش کی گئی ہے کہ وہ نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، تو کیوں نہیں ہو سکتا، تو اس محل نظر تسامے پر بھی درست گرفت فرمائی ہے میرے خیال ہے انہوں نے. کیونکہ یہ کوئی ٹیکنیکل معاملہ تو ہے نہیں کہ غلط لفظ استعمال ہو گیا یا کچھ ہے، یہ فکری معاملہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ صاحبہ تخلیق نے اس کو ایسا ہی سمجھا ہو کہ جناب یہ معاملہ اگر ہوتا تو اس میں بلے کو تو خسارہ نہیں ہوتا، یقیناً بلے شاہ کا معاملہ ہے ادھر. تو یہ بھی انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی بات ہے کہ دونوں مصروں میں کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ بلے کو اس میں کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا. خیر چلیے یہ بات ہو گئی. نیز وہ اشعار کی جس طرح انہوں نے نہایت عرق ریزی سے مخلصانہ نشاندہی فرمائی ہے، تو جس کے متعلق یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ صاحبہ تخلیق جو ہیں وہ زیدی صاحب کے مخلصانہ ادبی خلوص پر ان کو ممنون ہونا چاہیے، اور ہم سب بھی ان کے ممنون ہیں کہ فی زمانہ ایسا ادبی سچ اختیار کیے ہوئے لوگ کم ہی ملتے ہیں.
اور کسی حد تک یہ درست رویہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں اور خاص طور پہ آپ سے پوچھا جائے بالفرض تو اس وقت ضرور بتائیں. تو اس وقت کیونکہ فورم پر غزل لگانے کا یا نظم لگانے کا یعنی کہ مدعا یہی ہوتا ہے ہمارا کہ اس میں جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں تنقید کی جائے. تنقید کا مطلب صرف تنقیص نہیں ہوتا سواد والا. تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے معائب و محاسن دونوں پر کما حقہ بات کی جائے. اور ڈاکٹر قیصر زیدی صاحب جو ہے، میں نے پھر کہا کہ ایسے مخلص لوگ اب کم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو شاید ایسے موقع پر لوگ یا تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا شاید جانے انجانے میں عام طور پر لوگ اب میل نظر مقامات کی نشاندہی کے بجائے لوگوں کی غلطیوں پر ہی اب جو ہے نا وہ داد و تحسین کے ڈونگرے برسانے لگتے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی کچھ نہیں معلوم. اور پھر یہ بھی سوچ میں آتا ہے کہ یقیناً ان کو تو معلوم ہوگا لیکن شاید وہ دوسرے کی غلطیاں پختہ کر رہے ہیں. یہ ایک منفی رویے ہیں، یقیناً پل رہے ہیں، ہر طرف ہی ہے. کسی کو اس پر ٹارگیٹ یا پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک عمومی رویہ ہے جو سوشل میڈیا پر اور ارد گرد ہم دیکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ عرض کرتا ہوں دس بستہ کہ ہماری بہن کو اور ہمیں سب کو اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ زیدی صاحب نے جس طرف نشاندہی کی ہے. تو بہرحال اب یہ داغ پرداغ جو ہے وہ اگر غلطیوں کی داغ پرداغ کرنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں تو پھر یہ جو ہے ہمارے لیے ایک زہر ہلاہل کا درجہ رکھ سکتا ہے. اسی لیے کسی دانشور کا مجھے قول یاد آ گیا کہ یہ دنیا برے لوگوں کی وجہ سے اتنی بری نہیں ہے جتنی اچھے لوگوں کی خاموش رہنے سے بری ہو گئی. تو ڈاکٹر قیصر زیدی صاحب جیسے کردار ہمارے آس پاس اگر ہوں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں بتانے اور انلائٹن کرنے والے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. تو قیصر زیدی صاحب نے یقیناً جو کچھ بھی اس میں فرمایا وہ آپ سب نے پڑھ لیا. آگے جناب ہمارے ایک اور کراچی سے ہی سید ایاز محمود صاحب ہیں. میں عموماً ان کے لیے کہتا ہوں کہ سنجیدہ ادبی حلقے میں ایک اپنی ایسی وقت کے حامل ہیں کہ ان کی بات کو سنجیدہ ادبی حلقوں میں کراچی کے اس علمی ماحول میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یقیناً دیکھنا چاہیے. اور میں کیونکہ ذاتی طور پر بھی ان سے واقف ہوں تو یہ بات بھی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ماشاءاللہ دونوں ادبوں پر یعنی کہ مشرقی اور مغربی ادب پر، انگریزی ادب پر اور نثر پر، دونوں پہ آپ کی نگاہ ہے اور بڑی جچی تلی اور بڑی مثبت رائے دیتے ہیں. تو انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ میں ان کی رائے کیونکہ پوری مکمل زیادہ نہیں ہے تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ پوری ہی پڑھ دوں. تو آپ نے منقولہ غزل کی جو درج ذیل معاملات میں نشاندہی کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس غزل کو روایت، انفرادیت، اسلوب، ابہام، اشکال اور احمال کی مدد سے سمجھنا ہوگا یا سمجھنا چاہیے. اب دیکھیے انہوں نے اتنے 4 جملوں میں ایسی فصاحت ہے کہ اگر اس کو ہم پھیلائیں یا اس کی ہم تشریح کرنا شروع کریں یا اس کی صراحت کریں تو دیکھیے یہی اصل فصاحت ہوتی ہے کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ دینا. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ ایاز صاحب، سید ایاز محمود صاحب اس میں ید طولہ رکھتے ہیں کہ بہت جچی تلی رائے اور بہت مختصر الفاظ میں بڑی ڈیبیٹیبل بات. تو اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس غزل کو روایت، انفرادیت، اسلوب، ابہام، اشکال اور اعمال کی صورت میں دیکھنا چاہیے، یعنی کہ ان پیرامیٹرز پر پرکھنا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فن پارہ روایت کو نظر انداز کر کے مارز وجود میں نہیں آ سکتا. بہت اہم بات کہی، دیکھیے اس پہ بڑی دیر تک بات ہو سکتی ہے. اور غزل کی شعریات کو سمجھے بغیر نہ تو غزل لکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی معنویت کشید کی جا سکتی ہے. دیکھیے ایک اور اہم بات، ہر جملے میں ایسی ڈیبیٹیبل یعنی کہ ٹاپکس کو چھیڑ رہے ہیں کہ اس پر ہم کافی دیر تک گفتگو کر سکتے ہیں. تو ایسی سنجیدہ سوچ کے حامل سید ایاز محمود صاحب جیسے میں نے فرمایا، دیکھیے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فن پارہ روایت کو نظر انداز کر کے مارز وجود میں نہیں آ سکتا. غزل کی شعریات کو سمجھے بغیر نہ تو غزل لکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی معنویت کشید کی جا سکتی ہے. فنکار کو اسی روایت میں رہتے ہوئے اپنی انفرادیت کا نقش ثبت کرنا ہوتا ہے اور اسی انفرادی برتاؤ سے شاعر کا اسلوب متعین ہوتا ہے. دیکھیے اس پیراگراف میں انہوں نے جدت، جدیدیت
اور مابعد جدیدیت، ان تمام معاملات کو چھیڑ دیا۔ جو نری جدیدیت کے یا جدت کے قائل ہیں ان کو بھی انہوں نے یہ بات باور کرا دی کہ جناب نری جدیدیت یا نری جدت بھی کچھ نہیں ہوتی جب تک کہ روایت سے اس کا کوئی دامن نہ جڑا ہوا ہو، اور اس کا ٹانکا روایت سے جب تک نہیں جڑے گا اس وقت تک جدت کا کوئی سلاسل یا جدت کی کوئی زنجیر یا جدت کا کوئی چین یا ہار جو خواتین کے اور ہمارے نیکلس میں یا بریسلیس میں استعمال ہوتا ہے، تو جدت کی کڑیوں کے بغیر نہ تو روایت اور نہ روایت کی کڑیوں کے بغیر جدت کا کوئی یعنی کہ مقام ہے۔ تو دیکھیے بڑا انہوں نے اہم بات کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابہام، جس کو ہم ایمبیگوٹی کہتے ہیں، ایمبیگوٹی کے لیے انہوں نے فرمایا کہ ابہام جو ہے شاعری کا حسن ہے۔ تو کہیں کہیں یہ حسن ہوتا ہے یقیناً، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن کہیں کہیں یہی ابہام جو ہے وہ اہمال یعنی کہ معملیت کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ جو بات انہوں نے بھی کہی ہے کہ اس کو اہمال کی نقشے میں بھی دیکھنا چاہیے، تو ابہام ایک حد تک تو صحیح ہے کہ جس میں تعداری ہو، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابہام اگر بہت زیادہ تعدار ہو جائے اور کثیر المعنویت کی طرف جو ہے وہ چلا جائے تو شاید کثیر المعنویت تو آ سکتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن بہت پیدا ہو جاتا ہے فہم کا۔ تو اگر ابلاغ نہ ہو اور فہم پیدا نہ کرے کوئی شعر تو پھر وہ ابہام کے بجائے اہمال کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بہت اہم بات انہوں نے کہی کہ ابہام جو ہے شاعری کا حسن ہے۔ ابہام کا مطلب ہے متن سے متنوع تعبیرات کا اس طرح پیدا ہونا کہ کسی ایک ہی تعبیر پر اصرار نہیں کیا جا سکے۔ بہت اہم بات کی ہے، اسی لیے دیکھیے انہوں نے یہ بات آگے پھر کہہ دی کہ اشکال عجز بیاں کو ظاہر کرتا ہے اور بعض صورتوں میں قاری کو اہمال یا معملیت کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیے وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی وہ انہوں نے اس کو بہت اہم ایک جملے میں کہہ دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان مذکورہ بالا معروضات کی روشنی میں اگر متذکرہ غزل کے اشعار کو دیکھیں تو اس میں ایسے اشعار یقیناً ملتے ہیں جہاں شاعرہ نے، اب دیکھیے اگر یہ نہ بتاتی کہ جناب میں شکریہ اور آپ مجھے، تو یہ کہ یقیناً یہی کہتے کہ تخلیق کار نے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسے اشعار یقیناً ملتے ہیں جہاں شاعرہ نے اپنا انفرادی نقش بٹھانے کی کوشش کی ہے، تاہم پوری غزل پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنا اسلوب قائم کرنے کے لیے شاعرہ کو ابھی ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ دیکھیے سمینہ گل صاحبہ ہماری بہن اس سے بھی یقیناً سیکھیں گی، تو یہ ایاز محمود صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ابھی ہماری ان شاعرہ بہن کو ایک طویل سفر جو ہے وہ درکار ہے۔ جہاں تک معنی کے تنوع کا سوال ہے یعنی کہ ویریشن کا، تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت مطالعہ اور غور و تدبر درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ باطنی وفور کے تحت ایک نئے رنگ یعنی کہ بو قلمونی تنوع ویریشنز اپنے طلسمات کو لکھنے والے پر واہ کر دے، یعنی شاعری میں کثرت معانی کا تعلق باطنی رچاؤ سے ہے۔ آخری جملہ اور آخری ان کی 4-5 لائنیں اور پڑھ دیتا ہوں جو اب خاص اس غزل سے متعلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر یہ ایک اچھی کوشش ہے، تاہم شاعرہ کو میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہوگا کہ کسی بھی غزل کو پیش کرنے سے پہلے کڑے تنقیدی و خود احتسابی عمل سے گزاریں، اور جن اشعار پر دل خود مطمئن نہ ہو انہیں قلم زد کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ بہت اہم رائے دی ہے، بہت وقیر رائے ہے۔ ہم سید ایاز محمود صاحب کے بہت ممنون ہیں، پورا مطالعاتی نشست کا پینل اور اس کے جو ہمارے شرکاء ہیں، یقیناً ہم سب آپ کے ممنون احسان ہیں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح اس میں ان کی مفصل اور اجمالی رائے جو میں نے پڑھی ہے اس سے آپ نے یقیناً اس لیے میں نے پڑھ دی ہے پوری رائے کہ کچھ لوگ تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے، کچھ عرصے بعد یقیناً لوگ جب اس کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے اور صرف آڈیو سن رہے ہوں گے تو اس آڈیو میں جن کے پاس یہ نہیں ہوگی غزل تو وہ اس پوری چیز کو سمجھ لیں گے، اس لیے میں نے ان کی پوری رائے پڑھ دی ہے جو زیادہ طویل تو نہیں تھی، بڑی مناسب اور نپی تلی تھی، تو وہ میں نے پڑھ دی ہے۔ تو اب یہاں سے ہم چلتے ہیں اور ہمارے جو مہمان خاص ہیں لندن سے ہی ان کا تعلق ہے، بڑے ماشاءاللہ بائل میں نے دیکھا ہے، حالانکہ میڈیا سے تعلق ہے اور بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو شاعرانہ اظہار اور غزل کے اور نظم کے
ان پرپیش معاملات کو جو اثر سے بھی جڑے ہوئے ہوں، روایت سے بھی وہ سمجھ بھی لیتے ہوں اور بیان کرنے کی جو ہے اہلیت بھی رکھتے ہوں، اور خود بھی شعر کہتے ہیں۔ میں نے ان کی کچھ چیدہ چیزیں پڑھی ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں یہ۔ تو ندیم راٹھوڑ صاحب کا بھی گویا کہ رائے کی ایک اہمیت ہماری نظر میں ہے۔ تو وہ بہرحال ندیم راٹھوڑ صاحب کی جو رائے ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ایک تمہیدی گفتگو کی ہے پہلے تو، جس کا یہاں محل نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کم و بیش وہی باتیں کی ہیں جو قیصر زیدی صاحب اور ہمارے سید ایاز محمود صاحب کی آرا میں تھیں۔ تو وہ وقت کی تنگی کے باعث میں اس سے ذرا سا قطع نظر کر کے یہاں آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ تمہیدی گفتگو کے بعد انہوں نے کہا، اور آتش کا ایک شعر انہوں نے بڑا مشہور شعر اپنے حوالے میں پیش کیا کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کا شعر انہوں نے حوالے کے طور پہ پیش کیا ہے، اور دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو یہاں میرا خیال ہے وہ بھی ہماری جو صاحبہ ہیں تخلیق کار، ان سے اسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ شاعری بھی جو ہے وہ ایک مرصع سازی کا کام ہے، ایک ایک حرف کے، اور ایک ایک یعنی کہ جو حرف ہے وہ نگینے کی طرح ہوتا ہے، اور ان حروف کو یا نگینوں کو بڑا دیکھ بھال کے جو ہے وہ جڑا جاتا ہے۔ جڑا و زیور جب تیار ہوتا ہے تو ہماری بہن صاحبہ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے، خواتین سے بہتر، کہ اگر جڑا و زیور ہو اور اس میں نگینے بھی خوب ہی بہتر جڑے ہوئے ہوں تو نور العلن نور ہو جاتا ہے، یا لطف جو ہے وہ دو آتشہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں وہ یہی کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ شعری روایات اور اردو شعریات سے جو عصر حاضر میں انہوں نے کشید کیا ہے، تو اس کے تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ مذکورہ غزل کو عصری شعور کے فکری و سماجی اور ادبی رجحانات کی عکاس جو ہے انہوں نے اس کو قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سادہ بیانی کے ساتھ ساتھ مدھم غنائی لہجے کی بھی انہوں نے تحسین فرمائی ہے، اور وہ اپنی رائے میں اس غزل کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ردھمک غزل ہے، اور بڑی سادہ بیانی کے ساتھ ساتھ تخلیق کار نے اس میں جو ہے وہ رنگ بھرے ہیں۔ اور اب ان کے مطابق وہ جو الفاظ ہیں ان کے، کہ غزل مذکورہ میں گرچہ تخیلاتی سطح پر نئے دروازے تو کھلتے دکھائی نہیں دیتے، یعنی کہ انہوں نے فکری بات کی ہے، فن کے بارے میں تو انہوں نے کوئی نہیں کہا۔ یقیناً اس غزل کی جو بنت ہے اس کے بارے میں انہوں نے ضرور کہا کہ یہ غنائی لہجہ رکھنے والی ردھم ایک غزل ہے، لیکن فکری لحاظ سے یا تخیلاتی بنیاد پر اس میں کوئی نئے امکانات کھلتے نظر نہیں آتے۔ تاہم بہت اچھی انہوں نے مثال دی کہ کوئی نئے دروازے تو کھلتے دکھائی نہیں دیتے، تاہم تازہ ہوا کے جھونکے دار کھڑکیاں ضرور تازگی کا احساس دلاتی محسوس ہوتی ہیں۔ کیا خوبصورت انہوں نے تمثیل جو ہے تراشی ہے، اور اپنی بات بھی انہوں نے مکمل کہی کہ غزل میں یقیناً کوئی جدید حسیت کے تناظر میں دیکھیں تو کوئی ایسی چونکانے والی بات نہیں ہے جو جدید حسیت سے لگا کھاتی ہو، لیکن روایت کے طور پر اس میں ایک غنائیت ہے اور بڑی سادہ بیانی ہے۔ یہ بھی ایک کوئی کم خصوصیت نہیں ہوتی، یقیناً ایک ہی غزل میں سب چیزیں تو جمع نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر ہماری بہن سمینہ صاحبہ کی غزل غنائیت سے بھرپور ہے اور سادہ بیانی بھی ہے، تو یقیناً سادہ بیانی اور سیل ممتنع اور غنائیت بھی غزل کا حسن ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ یقیناً بھرپور غزل ہے ہمارے ندیم راٹھوڑ صاحب کے مطابق۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی کھڑکی ضرور کھل رہی ہے تازہ ہوا کے جھونکے کی، مطلع کی انہوں نے تعریف فرمائی ہے، اور باقی اشعار پر مبصرانہ اظہار خیال بھی کیا ہے۔ بحیثیت مجموعی انہوں نے اس غزل کو دل میں اترنے والی غزل قرار دیا، اور اس دعا پر اپنے تبصرے کو انہوں نے تمام کیا کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ تو یہ ہمارے مہمان خاص تھے آج کے، اور اب ہم جو ہے چلتے ہیں ہمارے آج کے آخری شریک، اور وہ ہمارے جو ہیں خاور صاحب ہیں، اقبال خاور صاحب جو کراچی سے ہیں۔ اقبال خاور صاحب ہمارے نوجوان جو ایک طبقہ آج سے پہلے گویا کہ ہم نوجوان ہی تھے سب 80s میں اور 70s میں، تو اقبال خاور صاحب بھی اس عہد نو کے اور نسل نو کے نمائندہ شاعر بھی ہیں، اور ایک نشریاتی چینل ARY بہت اہم چینل ہے کراچی میں،
اس پہ وہ کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو مجھے معلوم ہے ان کا وقت کا جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. رات گئے بیچارے وہ بالکل صبح ہونے کے آثار ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے نکلتے ہیں اور بہت دور ان کا چینل سے اور گھر کا فاصلہ ہے. تو اس میں انہوں نے اپنا وقت نکالا ان حالات میں. تو سب سے پہلے تو ہم اپنے بھائی اقبال خاور صاحب جو مہمان خاص ہیں آج کے، تو ان کے بھی ہم ممنون ہیں اور تہہ دل سے ہم ان کی شکر گزار ہیں. تو ان کی بھی جو رائے ہے وہ بہت مختصر ہے، کیونکہ یقیناً رائے بھی آنی ان کی ضروری تھی اور بہت اپنے وقت نکال کے انہوں نے رائے دی ہے. تو میں ان کی پوری رائے پڑھ دیتا ہوں، بہت مختصر سی ہے، تو پھر ہم آگے حاصل مطالعہ پہ اور اس کو وائنڈ اپ کرنے چلیں گے. اقبال خاور صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور اس عہد کے چند ایسے سوچنے والوں میں